بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف میں تکالیف برداشت کرنے کے بعد مکہ کی طرف واپس جاتے ہوئے مقام نخلہ پر آپ نے چند روز قیام فرمایا۔ رات کو اپنے معمول کے مطابق نماز اور تلاوت میں مشغول رہتے۔ ایک دن آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ مقام نصیبین کے کچھ جنات وہاں سے گزرے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت سنی تو اپنے ساتھیوں سے کہا، خاموش ہو کر یہ قرآن سنو۔ جب آپ نے تلاوت ختم فرمائی تو یہ جنات وہاں سے اپنی قوم کی طرف چلے گئے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس واقعے کا آپ کو اس وقت قطعاً علم نہ ہوا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کی سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 29 سے 34 تک کچھ یوں ذکر فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا تاکہ آپ قرآن سنیں۔ جب وہ حاضر ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے، خاموش رہو، یعنی قرآن کو سنو۔ بس جب قرآن پڑھا جا چکا، یعنی آپ کی نماز ختم ہو گئی، تو یہ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تاکہ ان کو آگاہ کریں۔ جا کر یہ بیان کیا، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہمارے بھائیوں، اللہ کی داعی کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تم کو دردناک عذاب سے بچائے گا۔ جو اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول نہ کرے تو وہ روئے زمین میں چھوٹ کر کہیں نہیں نکل سکتا اور نہ ہی اس کا کوئی حامی ہوگا۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، نصیبین یہ دجلہ و فرات کا درمیانی علاقہ ہے۔ یہ تاریخی شہر جنوبی ترکی میں شامی سرحد پر واقع ہے۔ اس کے بالمقابل سرحد پار شام کا شہر قامشلی ہے۔ شمالی عراق کے شہر موصل اور نصیبین کا درمیانی فاصلہ تقریباً 250 کلومیٹر ہے۔ ماضی میں موصل سے شام جانے والے قافلے نصیبین سے گزرتے تھے۔ معجم البلدان کے مطابق نصیبین اور اس کی نواحی بستیوں میں 40,000 باغات تھے۔ شہنشاہ فارس نوشیروان ساسانی نے اس کا محاصرہ کیا تو شہر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے تیران شاہ سے بڑی تعداد میں بچھو منگوائے اور انہیں شیشے کی بوتلوں میں بھر بھر کے منجنیق کی طرح کے ایک آلے کے ذریعے شہر میں پھینکا تو اہل شہر ان بوتل بموں کی تاب نہ لا سکے اور شہر فتح ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عہد عثمانی میں شام کے گورنر تھے۔ جب عامل نصیبین نے شکایت کی کہ اہل شہر بچھوؤں کی کثرت کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حسب حکم بچھو مارنے کا کچھ معاوضہ مقرر کر دیا گیا تو لوگ بچھوؤں کے درپے ہو گئے، حتیٰ کہ ان موذیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ بہرحال جنات نے جا کر اپنے قبیلے میں تبلیغ کی اور وہاں سے بہت سے وفود کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک روایت میں کیا ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے اور ہم پریشانی کے عالم میں آپ کو ڈھونڈتے رہے مگر آپ کہیں بھی نہ ملے۔ وہ رات ہم نے انتہائی بے چینی سے گزاری۔ صبح ہم نے دیکھا کہ آپ غار ہیرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کا ایک گروہ آیا تھا، میں انہیں کچھ واعظ و نصیحت کرنے گیا تھا۔ اسی جگہ پر آج کل مسجد جن بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور وفد بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا جس موقع پر سورہ جن نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ سے واپس مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت زید بن حارثہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مکہ والے تو ہمیں شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہماری ضرور مدد فرمائے گا اور اس سے رہائی کی صورت بھی ضرور پیدا فرما دے گا۔ اللہ ہی اپنے دین کا حامی
اور مددگار ہے اور اپنے نبی کو سب پر غالب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غار حرا تشریف لائے اور اخنس بن شریک کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کی پناہ میں مکہ میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اخنس نے کہا میں تو قریش کا حلیف ہوں، لہٰذا پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس پیغام بھیجا، مگر انہوں نے بھی یہ کہہ کر پناہ دینے سے معذرت کی کہ بنو عامر بنو کعب کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کی پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں؟ مطعم نے آپ کی فرمائش قبول کی اور اپنی پوری قوم اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا سب لوگ ہتھیار نکالو اور حرم کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ خود مطعم بن عدی اونٹ پر سوار ہو کر حرم کے پاس آ کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اے گروہ قریش، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی ان سے جھگڑا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے مکان کی طرف اس شان سے تشریف لے گئے کہ مطعم بن عدی اور اس کے بیٹے آپ کو حلقے میں لیے ہوئے تھے اور قریش مکہ جلی کٹی نظروں سے بے بس کھڑے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ مطعم بن عدی کے اسی احسان کی وجہ سے آپ نے غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کے متعلق ارشاد فرمایا تھا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان گندوں کے متعلق مجھ سے بات کرتے تو میں ان کی رعایت کرتے ہوئے ان سب کو چھوڑ دیتا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ